اللہ رب العزت اپنے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک بے شک. اس کا ترجمہ یہ ہے دلوں کا سکون، دلوں کا چین، دلوں کا قرار یہ اللہ کے ذکر میں. اب ذرا محسوس کریں اتنے لوگ بیٹھے یہاں پر، میرے خیال سے نہ آپ کو اس وقت بچوں کی یاد آ رہی ہے، نہ اپنے والدین کی یاد آ رہی ہے، نہ گھر کی یاد آ رہی ہے، نہ گوڈاؤن کی یاد آ رہی ہے، ساری چیز کو بھولے ہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول پہ یاد کر رہے ہیں. اور آپ سب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سکون جو آپ کو حاصل ہے یہ اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے حاصل. اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون، دلوں کا چین، دلوں کا قرار یہ اللہ کے ذکر میں. برادران ملت اسلامیہ، لیکن آج ایک تائرانہ نظر ڈالیں. آپ ذرا اپنے پڑوس میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنی آبادی میں، اپنے گاؤں میں دیکھیں، جس کو دیکھو ایکس وائی زیڈ، ہر انسان وہ پریشان ہے. کوئی کہتا ہے جناب میری دکان نہیں چلتی، کوئی کہتا ہے میرے کاروبار میں برکت نہیں، کوئی کہتا ہے میرا بیٹا بیمار ہے، کوئی کہتا ہے مجھے یہ پریشانی، کوئی کہتا ہے مجھے یہ دقت ہے. دنیا کی باتیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں. ایسے ہی ماحول میں ایک انسان پریشان ہوتا ہے، گھبراتا ہے، بے چین و بے قرار ہوتا ہے. جب بالکل عاجز آ گیا تو سوچتا چلیں اپنی اس درد دکھ کا علاج تلاش کریں، یہ میری بے چینی اور بے قراری کیسے دور ہوگی. سوچتا ہے کہ یار چلو ایسا کرتے ہیں جو آبادی کا، میرے شہر کا، میری مارکیٹ کا، میرے گاؤں کا جو سب سے امیر آدمی ہے، بڑی کوٹھی بڑی بلڈنگ بنا کے رکھا ہے، اسی کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں بھائی ذرا بتا اس میری بے چینی اور بے قراری کا علاج کیا ہے. جناب کے پاس گیا، ان کی اس چمچماتے ہوئے بلڈنگ کے سامنے کھڑا ہوا، رنگ بجایا. جناب اندر سے باہر نکلے، پوچھا کہا کیسے آنا؟ کہا بھائی اللہ نے تجھے بہت نوازا ہے، خوشحال کر رکھا، میں بڑا بے چین و بے قرار انسان ہوں. یہ بتا سکون کیسے حاصل ہوگا، یہ بتا بے چینی بے قراری کیسے دور ہوگی. وہ دولت کے نشے میں مست تھا. اس نے کہا جناب دولت کمائیے، جب آپ کے پاس دولت آ جائے گی، ثروت آ جائے گی، مہنگی گاڑیوں میں چلیں گے، آپ کو سکون مل جائے گا. محنت کرتا ہے، اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے. چند دنوں میں اللہ نے اسے امیر و کبیر بنا دیا، لیکن پھر اپنے گھر آتا ہے جھنجھلا کے اپنا سر پٹکتا ہے. ارے یار ابھی تو صرف جو ہے لاکھ اور 50,000 میں الجھا ہوا تھا، اب تو کروڑوں کا ٹینشن ہو گیا ہے، اب تو اور زیادہ میری فکر بڑھ گئی ہے. سوچا یار دولت میں سکون نہیں ہے، چلو کسی دوسرے کے پاس چلتے، دوسرے سے پوچھتے. سوچا یار آپ کہاں چلے؟ تو سوچا کہ چلو اپنی آبادی کے جو گرام سبھا کے پردھان جی ہیں اس سے سوال کرتے، اس سے پوچھتے جناب سکون کیسے حاصل ہے. انہوں نے کہا بس بالکل الیکشن قریب ہے 2027 میں، آپ ٹرائی کیجئے، اگر جیت جائیں گے تو سکون مل جائے گا. اس میں بھی ٹرائی کرنا، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ نے اسے کامیابی دے دی. ابھی جناب وہ کامیابی حاصل کیا تھا، چند ہی دن گزرے تھے کہ سو کر کے اٹھا، جب اپنے آنکھوں کو مل ہی رہا تھا کہ صبح صبح دروازے پر 2-4 لوگ اکٹھا ہو گیا. کہا جناب صاحب، جناب پردھان جی ہمارے ہاں کی نالی نہیں سی ہے، کوئی کہہ رہا ہمارے ہاں پانی بہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا کھڑنجانی سے. سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہا ارے مولا یہ کون سی مصیبت میں پھنس گیا، یہ تو ابھی تک اپنی ہی ذمہ داری تھی، اپنی ہی ذمہ داری میں الجھا تھا، اب تو یہ پوری سماج کی ذمہ داری میرے سر پہ آ گئی. سوچا یار یہاں بھی سکون نہیں ہے. میرے ملت کے لوگوں ایسے ہی سوال کرتا رہا، کبھی امیر سے پوچھتا ہے، کبھی کبیر سے پوچھتا ہے، کبھی دولت مند سے پوچھتا ہے، کبھی صاحب ثروت سے پوچھتا ہے، کبھی پردھان جس سے پوچھتا ہے، کبھی ایم پی اور ایم ایل اے سے پوچھتا ہے، اور تدریجاً ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. ایک دن وہ انسان جو قلاشی کی زندگی گزر بسر کر رہا تھا، ایک دن وہ انسان جو بے چین و بے قرار تھا، میرے ملت کے لوگوں وہ تخت نشین ہو جاتا ہے، مگر پھر جھجلا کے اپنا سر پٹکتا ہے. ارے یار اس تخت میں بھی سکون نہیں ہے، اس بادشاہت میں بھی سکون نہیں ہے. او میرے ملت کے لوگوں سنو سنو، سکون نہ تو دولت میں ہے، سکون نہ تو ثروت میں ہے، سکون نہ تو الیکشن جیتنے میں ہے. اگر سکون چاہتے ہو تو خیروں سے مت پوچھو، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. اے قرآن تو بتا سکون کہاں ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں. اگر آپ سکون چاہتے ہیں اللہ کا ذکر کریں، اور آپ یقین کریں اس غلام رسول کے اس جملے کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کریں. جب آپ بہت بے چین ہیں، بہت بے قرار ہیں، وضو کر کے مسجد میں داخل ہو جائیے اور آپ چپکے سے بیٹھ جائیے، ایک تصویر لیجیے، صرف سبحان اللہ کہیے. آپ کو وہ لطف آئے گا نا، شاید کہ آپ وہ لطف جب بچپن میں اپنے ماں کے گود میں رہے ہوں تب آپ کو وہ لطف حاصل ہوا ہوگا.
لیکن کب یہ آپ کو لطف اس وقت حاصل ہوگا جب آپ کے اندر خلوص ہو اور خالصاً اللہ رب العزت کو یاد کرنے کی نیت سے آپ اور اپنی بے چینی بے قراری کو دور کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں ہو، ورنہ آپ کو عجیب و غریب آدمی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا حضور میرا سامان غائب ہو گیا، نہیں ملا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام، کہا غائب ہو گیا سامان؟ کہا جی مجھے سامان غائب ہو گیا، نہیں ملا۔ حضور نے فرمایا مسجد میں چلا جا 2 رکعت نماز نفل پڑھ، اس کے بعد پھر آپ میں بتاتا ہوں۔ جیسے گیا مسجد میں، نیت کیا، اللہ اکبر باندھا، فٹ سے سامان اس کو ذہن میں آ گیا، نیت تھوڑا بھاگ کر کے کہا حضور بھول گیا۔ کہا کیسے؟ کہا حضور جیسے نیت باندھا فٹ سے یاد آیا کہ وہ سامان فلاں جگہ پر ہے۔ کہا نماز؟ نماز کو چھوڑ دیا۔ دنیا بھر کا معاملات، دنیا بھر کی ساری چیزیں، سارا حساب وہ سب نماز میں کیلکولیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کا تجربہ کہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے؟ ساری باتیں آپ اگر بیٹھ جائیں جو تصویریں کر کے دنیا بھر کا، ہو سکتا ہے گراہک بھی آ گیا ہو سکتا ہے کوئی آ کر کے لوٹے گا، ایسا ہو کوئی بڑا آدمی آ کر کے واپس چلا ہوگا تو نقصان نہیں۔ اگر آپ خلوص کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے، ایک بات آپ محبت سے سبحان اللہ کہتے، بڑی پیاری بات ہے آپ کو۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نہیں، پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کا گزر جنگل و بیابان سے ہوتا ہے، بالکل سناٹا تھا، کہیں سے روح کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے جا رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دل میں خیال آیا کہ شاید اس جنگل و بیابان میں میرے علاوہ کوئی خدا کا ذکر نہیں کر رہا ہے۔ جسے دل میں یہ خیال آیا، اللہ کا حکم ہوتا ہے سارے چرند پرند، ہر ذرے سے، کنکر سے، پتھر سے سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدائیں آنے لگتی ہیں۔ جب کنکر سے، پتھر سے، ذرے سے، پتوں سے، درختوں سے سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدائیں آنے لگی تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ سے سوال کیا، اے پروردگار کیا تیری عبادت اس زمین کے اندر ہو رہی ہے؟ حکم ہوتا ہے ضرور بیاستا کلا ہوگا، اے پیغمبر اپنے لاٹھی سے زمین کے اوپر مارو۔ اللہ کے نبی نے اپنے لاٹھی سے زمین کے اوپر مارا تو زمین پھٹ جاتی ہے، پانی کا چشمہ ابلنے لگتا ہے۔ حکم ہوتا ہے پیغمبر اپنے لاٹھی سے پانی کے اوپر مارو۔ اللہ کے نبی نے اپنے لاٹھی سے پانی کے اوپر مارا تو ایک پتھر نکلتا ہے۔ حکم ہوتا ہے پیغمبر اپنے لاٹھی سے پتھر کے اوپر مارو۔ جب پتھر کے اوپر مارتے ہیں تو ایک سبز رنگ کا کیڑا نکلتا ہے۔ اس کیڑے سے پوچھتے ہیں، اے کیڑے یہ بتا تیری عمر کیا ہے، اور اے کیڑے یہ بتا تیرا کام کیا ہے۔ وہ کیڑا جواب دیتا ہے، او اللہ کے پیغمبر سنو، میری عمر 300 برس ہے، مجھ کو دن بھر میں 2 مرتبہ پانی ملتا ہے، مگر میں اس خوف سے پانی نہیں پیتا کہیں ایسا نہ ہو اپنے منہ کو پانی میں ڈالوں اور موت کا فرشتہ ہے میری روح کو نکال لے۔ او اللہ کے پیغمبر سنو، میں ہمیشہ خدا کے ذکر میں لگا رہتا ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ کیڑے مکوڑے جنہیں ہم اپنے قدموں سے رون دیا کرتے ہیں وہ بھی ہمیشہ خدا کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، میرے ملت کے لوگوں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہمارے اور آپ کے تعلق سے، کنت خیر امت اخرجت للناس، تم سب امت سے بہتر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم حضور کی امتی ہو۔ میرے ملت کے لوگ بہت پہلے بچپنا میرا تھا، شاید کے دوران طالب علم میں ایک کتاب میں نے مطالعہ کیا تھا، وہی آخری بات کہہ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کے پیغمبر ہیں اور جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ میرے ملت کے لوگوں، ایک بار خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں مچلتے ہیں۔ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب بچہ اسکول جانے لگے اور آپ اس کو 2 روپیہ 3 روپیہ دیں تو مچلتا کہتا ہے کیا آپ کو یہ 3 روپیہ مجھے دیے، کیونکہ صحیح سے پوچھو کہ یہ 3 روپیہ کا تو وہ جان نہیں پاتا ہے، اور اس کو جو ہے 5 روپے کا سکہ تو اور زیادہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اور وہی اگر 5 آپ 1 روپیہ کر کے تو بہت خوش ہوتا ہے۔ 1 2 3 4 5 یہ تو زیادہ پا گیا، اور ایک 5 روپے کا ایک سکہ ناراض ہے، کیا آپ کو آپ نے ہم کو دے دیا۔ وہ جانتے اس کو معلوم ہے کہ وہ مچلتا ہے،
وہ سوچتا ہے کیا، اب اسی کو آپ تھوڑا سا اٹھا کر کے گود میں پیار کیجیے، اس کو چند روپے دے دیے، اس کو چومے چاٹیے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ میرے ملت کے لوگوں، اللہ یہ آپ کو ذرا میں سمجھانے کے لیے مثال لے کر کے آپ کی بارگاہ میں میں نے یہ پیش کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار عالم، اگر کوئی تیرا مولا، اگر کوئی تیرا نیکوکار بندہ، متقی پرہیزگار عبادت گزار بندہ تجھے پکارتا ہے تو اے مولا تو اس کا جواب کیسے دیتا ہے؟ ندا آتی ہے، اے میرے پیغمبر، جب میرا کوئی نیکوکار متقی پرہیزگار عبادت گزار بندہ مجھے پکارتا ہے تو اس کے جواب میں ایک بار کہتا ہوں لبیک، اے میرے بندے میں موجود ہوں۔ سبحان اللہ۔ سوال کیا تھا؟ جب کوئی تیرا نیک متقی پرہیزگار عبادت گزار بندہ تجھے پکارتا ہے تو اے مولا تو اس کا جواب کیسے دیتا ہے؟ میرے ملت کے لوگ، اللہ نے فرمایا جب میرا کوئی متقی پرہیزگار عبادت گزار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے جواب میں ایک بار کہتا ہوں لبیک، اے میرے بندے موجود ہیں۔ اللہ کے پیغمبر پھر مچل گئے، کہتے ہیں اے پروردگار عالم، لیکن اگر کوئی خطا کار، گنہگار، رسیاں شیار، پاپی، مجرم تجھے پکارے تو تو اس کا جواب کیسے دیتا ہے؟ ندا آتی ہے، میرے پیغمبر، جب میرا کوئی گنہگار، خطا کار، رسیاں شیار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے جواب میں دو بار کہتا ہوں لبیک لبیک، اے میرے بندے میں موجود ہوں، میں موجود ہوں۔ اتنا سننا ہی تھا، اللہ کے پیغمبر سوال کرتے ہیں اے پروردگار، یہ بات سمجھ میں نہ آئی، اگر تیرا کوئی نیکوکار متقی پرہیزگار عبادت گزار بندہ پکارے تو تو اس کے جواب میں فقط ایک بار کہتا ہے، اور اگر تیرا کوئی گنہگار بندہ پکارے تو تو اس کے جواب میں دو بار کہتا ہے لبیک لبیک، میں موجود ہوں، میں موجود ہوں۔ اے پروردگار، معمہ کیا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے او میرے پیغمبر سنو سنو، میرے نیکوکار بندے کو اپنے نیکیوں پر بھروسہ ہوتا ہے، لیکن میرے گنہگار بندے کو صرف میری رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے میں دو مرتبہ کہتا ہوں لبیک لبیک، اے میرے بندے میں موجود ہوں، میں موجود ہوں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ رب العزت وہ مائل بکرم ہے مگر اس سے کوئی مانگنے والا ہی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلا کسے رہے روے منزل ہی نہیں۔ جانتے ہو ایک بار صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، وہی مچلنے کی بات آگئی آخری آئے حضور کی بارگاہ میں ایک سوال کرتے، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، میرا خدا کہاں؟ اب ذرا یہ علماء کرام بیٹھے ان سے پوچھئے، خدا یہاں وہاں کہاں، اوپر نیچے، ساری چیزوں سے وہ پاک ہے۔ خدا نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ پورب ہے، نہ پچھم ہے، نہ اتر ہے، نہ دکن ہے۔ اس کی قدرت ہر جگہ ہے، وہ نیچے اوپر دائیں بائیں، یہ ساری چیزوں سے وہ پاک ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، ارے میرے مولا جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرا خدا کہاں ہے؟ ادھر صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ میرا خدا کہاں ہے؟ ادھر اللہ کا حکم ہوتا ہے، طائر سیدنا جبریل امین قرآن کی آیت کریمہ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کیا یہی آیت کریں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے محبوب، جب تم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو تم کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ میرے ملت کے لوگوں، میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوبصورت مکان میں نبی کریم کے صدقے میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اور پروردگار عالم
آسیب روزگار سے، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے، بیماریوں سے، وباؤں سے سب کو محفوظ و معمون فرمائے۔ بڑا اچھا لگا، اس طرح کی محفل بہت کمی ہوتی ہے، وہ بڑا مولانا صاحب وہ بڑے بڑے جبہ اور ڈھیر لوگ کو ادھر نعرہ لگا رہا ہے، کوئی راستہ صحیح کرا ہے، کوئی گاڑی پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی ہاتھ چومنے کی منع کر رہا ہے۔ یہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت محفل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور اس کے ہاں بھائی صاحب کو میں نام ہی بھول گیا، کلیم بھائی، کلیم بھائی، اللہ تعالیٰ اس مکان میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو صدقہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ شریعت و سنت کا فاصلہ۔ ایک بات آپ سے چلتے دیکھ رہا ہوں بھائی، خدا را مسلمان ہے، اپنی آبادی کی مسجد کو آباد رکھیں، بالکل لازم طور پر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیے۔ اس لیے یاد رکھیں بغیر نماز کے وہ نوافل مقبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیشہ میں سجدوں کی طرف پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔